الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النور رکوع نمبر 6 اور 7، آیت نمبر 41 سے لے کر 57 تک، ان دو رکوعوں پہ ہم آج بات کریں گے، اس لیے کہ گزشتہ ہم ایک ایک رکوع پہ بات کرتے رہے، کیونکہ گزشتہ رکوعوں میں خاندانی، معاشرتی اور سماجی حوالے سے بہت اہم مسائل بیان کیے گئے تھے، تو اس لیے میں نے ایک ایک رکوع پر گفتگو کی تھی۔ لیکن آج ہم سورۃ النور کے 2 رکوع ان پہ ہم بات کریں گے، رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 7۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک، سب سے پہلے تو ان 4 آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اہم مقامات کی میں تشریح کروں گا، اور خاص طور پر ہم چند الفاظ بولتے ہیں جیسے تسبیح ہے اور صلاۃ ہے اور عبادت ہے، قنوت ہے۔ یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں انسانوں کے لیے بیان فرمایا، وہیں پر ہی یہ الفاظ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ یہ الفاظ انسانوں کے علاوہ جب دیگر مخلوقات کے لیے استعمال ہوئے تو ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے، اور یہ بات بھی ہماری قرآن ہی کی روشنی میں ہوگی، یعنی قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قنوت کی بات بھی کی ہے، عبادت کی بات بھی کی ہے، صلاۃ کی بھی اور تسبیح کی بھی بات کی ہے۔ تو قرآن سے ہم سمجھیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ان 4 آیات کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اب اس میں انسان بھی شامل ہے اور اس میں چرند پرند بھی شامل ہیں، آسمان اور زمین سب کچھ شامل ہے۔ والطیر صافات، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے جو فضا میں پر پھیلائے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر کوئی اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، صلاۃ کو بھی جانتا ہے، دعا کو یا صلاۃ کو، اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا، الم ترى، کیا تو نے غور نہیں کیا یا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی سحابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، یعنی یہ جو بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، اور پھر اس کو اکٹھا بھی کرتا ہے، یؤلف یعنی تالیف۔ اور آپ نے اکثر کتابوں پہ دیکھا ہوگا مؤلف یا مؤلفہ، تو مؤلف کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف کتابوں سے یا مختلف حوالوں کے ساتھ ان کو جوڑ کر ایک کتاب تیار کرتا ہے، بناتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی تالیف ہے۔ اور تصنیف ہم کہتے ہیں صنف یصنف، تصنیف تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے لکھا، جو اس کی تحریر ہے، جو اس کے خیالات و نظریات ہیں، اس نے اس کتاب میں اپنے خیالات و نظریات کو پیش کیا، تو ہم کہتے ہیں یہ تصنیف ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، اور پھر اس بادل کو پھر وہ تہ بتہ کرتا ہے۔ فاتر الود کا، پھر تو دیکھتا ہے
کسے ودق کو، بارش کو، یخرج من خلالہ کی جو پھر اس سے نکلتی ہے بارش، وینزل من السماء اور وہ آسمان، من جبال فیہا من برد اور وہ پھر آسمان سے یعنی بلندی سے وہ برد کو نکالتا ہے، یعنی وہ اولے برساتا ہے کہ وہ اولے کہ جو پہاڑوں کی طرح بادل ہوتے ہیں اور اس میں سے پھر یہ اولے نکلتے اور برستے ہیں۔ فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، وہ یہ بادل جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو پھیر لیتا ہے۔ فرمایا یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور وہ پھر اس کی بجلی کی چمک ممکن ہے یا قریب ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے یا لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو پھیرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں یقیناً عبرہ ہے اولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ اب یہ جو عبرت کا لفظ ہے اس کو اس طرح سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم عبور لفظ بولتے ہیں، عبور کرنا، کراس کرنا ایک چیز کو۔ تو عبرت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز موجود ہوتی ہے آپ اس سے اگلی بات تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے اگلی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو عبرت کہتے ہیں۔ یعنی انسان جز سے کل کی طرف سفر کرتا ہے یا ظاہر سے باطن کی طرف جاتا ہے، یا انسان اپنی شخصیت کو اور اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے، اس کا بھی جائزہ لیتا ہے، تو اس سے بھی وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ یعنی انسان پر، مجھ پہ، آپ پہ ایک وقت گزرا کہ جب ہم بالکل نومولود بچے کی طرح تھے، پھر اس کے بعد ہم دودھ پینے لگے، پھر اس کے بعد ہم بیٹھنے لگے، پھر کھڑے ہونے لگے، پھر چلنے لگے، اور یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے ایک وقت تھا کہ جب نوجوانی تھی، شباب تھا، خوبصورتی تھی، حسن و جمال تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان ڈھلتا چلا گیا۔ تو قرآن پاک نے اس لیے کیا وفی انفسکم، کہ یہ انسان اپنے اندر بھی ذرا غور کر کے دیکھ لے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو عبرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان عبور کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی حقیقت تک، نتیجے تک، معال تک پہنچ جاتا ہے، اس کو در حقیقت عبرت کہتے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا۔ چوپائے یعنی جاندار کو۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، اور ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنی دو ٹانگوں پر چلتے ہیں یعنی انسان۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ 4 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت با ترجمہ کر دی۔ اب دیکھیے کہ جس نور کے متعلق ہم گزشتہ رکوعوں میں پڑھ کر اور سمجھ کر آئے ہیں، اب اسی نور کے نشانات اور علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ان کے ذریعے کئی لوگوں کو ایمان کا نور عطا ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ ان علامات کے باوجود بھی اندھیروں میں، تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت یہاں پہ جب نور کا ذکر کیا تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کائنات کا پورا نظم و نسق، اس کا نظام، اگر خدا کی ذات نہ ہوتی تو یہ مردہ ہو جاتا، یہ ختم ہو جاتا، یا خدا اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اگر بے پرواہ ہو جاتا اور ایک طرف بیٹھ جاتا تو پھر بھی اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، یہ کائنات ٹھنڈی ہو جاتی، مردہ ہو جاتی، بے حس ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا صانع ہے، ایسا خالق ہے، ایسا مصور ہے کہ جو اپنی اس تصویر کو ریویو کرتا رہتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے رنگ ماند پڑتے ہیں پھر وہ رنگ بھر دیتا ہے، اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے اس میں پھر زندگی بھر دیتا ہے، فریشنس کم ہو جاتی ہے پھر اس کو فریشنس دے دیتا ہے، کردار بدلتا رہتا ہے، چہرے بدلتا رہتا ہے، حسن و جمال اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ مصور ہے، وہ صانع ہے، وہ خالق ہے، ایسا ہے کہ جو
پیدا کرنے کے بعد اپنی مخلوق سے جدا نہیں ہوا، بے پرواہ نہیں ہوا۔ اب قرآن مجید میں جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ قنوت کا لفظ بھی استعمال ہوا یعنی فرما برداری، اور عبادت کا لفظ بھی استعمال ہوا، سجدے کا لفظ بھی استعمال ہوا، تسبیح اور صلات کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ سورۃ الاسراء میں یعنی بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں یہ فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض من فیہن، کہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں آسمان زمین، 7 آسمان زمین اور جو بھی ان میں ہے، آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کرے، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہمیں یہ فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، غفور بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات سبحان ہے۔ سبحان ہم کیوں کہتے ہیں، قرآن نے کیوں کہا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات عیبوں سے پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات عیبوں سے پاک ہی نہیں، ساتھ کیا فرمایا وَلَٰكِن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، صرف تسبیح نہیں کرتے بلکہ حمد بھی کرتے ہیں۔ کیوں حمد کیوں کی جاتی ہے، تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور اس کی نعمتیں اتنی ہیں مخلوقات پر، وہ انسان ہیں، وہ چرند پرند ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، اس پر اللہ کے احسانات اور انعامات اتنے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات اور نعمتوں کی وجہ سے اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ تعریف اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں اور انعامات انسان کو عطا کیے، مخلوق کو عطا کیے، جو کچھ بھی عطا کیا تو اس بنیاد پر تسبیح کے ساتھ پھر حمد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو فرشتوں نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا وقت تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، یعنی ہم تیری ذات کو بے عیب مانتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور تعریف کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ تیری انعامات اور تیرے اکرام اور تیری نعمتیں بے بہا ہیں، ہم پر بے شمار ہیں، اور اس تسبیح کے ساتھ حمد کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اب تسبیح کا تعلق ہو جاتا ہے ذات کے ساتھ اور تقدیس کا تعلق ہے خدا کی صفات کے ساتھ، یعنی خدا جیسے اپنی ذات میں بے عیب ہے اسی طرح خدا اپنی صفات میں بھی بے عیب ہے۔ تو قرآن مجید میں جب بھی آپ تسبیح کا لفظ پڑھیے تو یاد رکھ لیجئے کہ تسبیح سے مراد اللہ کی ذات بے عیب ہے، اور جب آپ تقدیس پڑھیے وَنُقَدِّسُ لَكَ تو اس سے مراد سمجھ جائیے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات میں، ایٹریبیوٹس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے عیب ہے۔ اور حمد کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ساری مخلوق کرتی ہے، حمد کے ساتھ کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف خدا کی ذات بے عیب نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا ہے، کرم کیا ہے، رحمت کی ہے، تو اس وجہ سے وہ حمد کے بھی لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے قرآن مجید کا آغاز ہی حمد سے ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کون؟ اللہ کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں تو یہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورۃ صاد ہے، آیت نمبر 18 اور 19 کو دیکھیے۔ فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، کہ ہم نے اس کے ساتھ یعنی داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، کہ وہ پھر رات کے وقت اور صبح کے وقت وہ تسبیح کرتے تھے۔ والطیر محشورا،
اور پرندے جمع ہو جاتے تھے. کل لہو اواب، اور سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کو گاتے تھے اور اس کو ریسائٹ کرتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ چرند پرند آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے تھے. پہاڑ سب کچھ، اب پہاڑ بھی تو تسبیح کرتے ہیں نا اللہ کی. اب حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے، اس کو ریسائٹ کرتے، اس کو پڑھتے، آپ کی آواز میں اللہ نے اتنا حسن، اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس، اتنی حلاوت رکھی تھی کہ پرندے وہیں ٹھہر جایا کرتے تھے. اور پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اس لحن کو اور اس گانے کو، آپ جو ریسائٹ کرتے تھے، زبور کو سنا کرتے تھے توجہ کے ساتھ. اب ان کا سننا کیسے قرآن پاک بیان کر رہا ہے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ان کے سننے کو اور ان کی اس حلاوت کو محسوس کرنے کو، چاشنی محسوس کرنے کو، مٹھاس محسوس کرنے کو اور کان لگانے کو حضرت داؤد علیہ السلام بھی جانتے تھے. تو بندوں میں فرق ہوتا ہے. جس طرح علم میں انسان کے درجات ہوتے ہیں، اسی طرح بندوں کے سننے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں اور غور و فکر کرنے میں اور نتیجے تک پہنچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے لوگوں میں. تو یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا. اب آپ دیکھیے کہ یسبحنا، تسبیح کرتے ہیں وہ رات کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، اور سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے آس پاس، اور وہ ایسے مسحور ہوتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی گفتگو سے، آپ کے ریسائٹ سے، آپ کے گانے سے، کہ بس کل لہو اواب، سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہ آیت ہے سورۃ الانبیاء کی، قرآن مجید کی 21ویں سورت ہے اور آیت نمبر 19 اور 20. فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ملکیت میں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور یہ فرشتے اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، تکبر اختیار نہیں کرتے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی یہ تھکتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ، فرمایا کہ رات اور دن کو یہ تسبیح کرتے ہیں اور یہ سستی نہیں کرتے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے سورۃ الحج آیت نمبر 18، فرمایا الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے غور نہیں کیا، کیا تو نے ذرا ان باتوں پر فکر نہیں کی، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر سجدے کا ذکر ہو گیا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی سجدہ کرتے ہیں. والنجوم، ستارے بھی. والجبال، پہاڑ بھی. وشجر، درخت بھی. والدواب، اور جاندار چوپائے بھی. وکثیر من الناس، لوگوں میں سے بھی بہت بھی سجدہ کرتے ہیں. وکثیر حق علی العذاب، اور بہت سے لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اب اس کے بعد سورۃ التغابن کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا یسبح للہ من فی السماء ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تسبیح کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی ہی بادشاہت ہے اور اسی کی ہی حمد ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اب سورۃ الروم کی آیت نمبر 26 ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ، اور سب کے سب فرما برداری کرنے والے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے باترجمہ تلاوت کی ہیں، آپ دیکھیے کہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا لفظ بھی انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور سجدہ بھی یہ لفظ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر انسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور اسی طرح تسبیح کا اور صلاۃ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوق، اللہ اس کو کیوں بیان فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر غیر انسان کے جو باقی مخلوق ہے ان کی
فرما برداری، ان کی اطاعت و انقیاد، ان کا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ یہ سب بیان اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ انسان کو دکھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ تم دیگر مخلوق سے بھی سبق حاصل کرو، ان میں ذرا غور و فکر کرو، تدبر تفکر کرو، دیکھو یہ کس طرح خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یہ سایہ، یہ دھوپ، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات اور دن، پورا ایک نظام ہے جو اللہ کی فرما برداری میں مصروف عمل ہے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے یہ ساری مثالیں دی ہیں، یہ در حقیقت اسی نور کی مثالیں ہیں کہ جو اللہ کا نور اس کائنات میں کار فرما ہے اور انسان کو اسی حقیقت کی طرف بلایا ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ نور میں زندگی گزارو اور نور کے ساتھ زندگی کو بسر کرو تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جس طرح اس کائنات میں اللہ کا ایک نظام کار فرما ہے اطاعت و فرما برداری کا، تو تم بھی اپنے آپ کو اس طرح اس نظام میں ڈھال لو۔ یہ مثالیں در حقیقت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے اللہ کی دیگر مخلوق کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اللہ کی فرما برداری میں، درخت ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، سبزی ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیے ایک درخت ہے کہ اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم دینے والے بنیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ نظر رکھیں کہ ہمیں کیا آتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہماری طرف سے معاشرے کو، سماج کو، لوگوں کو، انسانیت کو کیا مل رہا ہے۔ یہ مینٹیلٹی، یہ رویہ پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورج ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے، اب تو جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے آپ دیکھیے کہ سولر انرجی کا تصور آیا ہے اور کس طرح انسان اس سے سورج سے استفادہ کر رہا ہے۔ اور کیا سورج ہم سے کوئی ڈیمانڈ اور تقاضا کرتا ہے کہ جی یہ میں آپ کو اتنا کچھ مہیا کرتا ہوں تو آپ بھی مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے؟ وہ دے ہی رہا ہے، لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، انسانیت کو وہ دے ہی رہا ہے، نواز ہی رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ چاند کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنے وسائل اور ذرائع ریسورسز پیدا کر دیے، اب وہ سب انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو انسانیت کے لیے، انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ بھی اللہ کی دیگر مخلوق کے کردار کو دیکھے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی دیگر مخلوق کی طرح بنانے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت نمبر 46۔ قرآن مجید میں جب تدبر اور تفکر ہم کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کو پھیلا کر تفصیل سے بیان کرتا ہے اور پھر اسی بات کو اجمال کے ساتھ بھی بیان کر دیتا ہے اور ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ یعنی اب آیت نمبر 46 کو آپ دیکھیے، فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آیات مبینات کو، یعنی بیان کر دینے والی آیتوں کو، بالکل ظاہر کر دینے والی آیتوں کو ہم نے نازل کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اب یہ جو مشیت کی بات ہے، واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی، اور یہاں پر میں یہ بات کئی مرتبہ دہرا چکا کہ یہ مشیت علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ یہ مشیت بے علم نہیں ہے اور بے حکمت بھی نہیں ہے، یہ مشیت علم و حکمت پر مبنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو اللہ کے نور تک پہنچتا ہے، اللہ کے نور کا حقدار بن جاتا ہے تو اسے سیدھی راہ بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 47 سے 50 تک، اب یہاں پر منافقین کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک فریق ان میں سے اس کے بعد پھر جاتا ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ وہ کرے، کون؟ اللہ کا رسول فیصلہ کرے۔ اذا فریق منہم معرضون، پھر ایک فریق ان میں سے کیا کرتا ہے؟ اعراض کرنے والا ہے، منہ پھیرنے والا ہے۔
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کے لیے ہے، یعنی اگر فیصلہ ان کے لیے ہے، تو یاتوا الیہ مذعنین، تو پھر آتے ہیں دوڑتے ہوئے، بڑے فرما برداری کرتے ہوئے، پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ یعنی اگر دین وہ بات بتائے کہ جو ان کے مفاد اور خواہشات کے خلاف ہو، پھر تو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دین ہماری فیور میں بات کرے گا، ہماری خواہشات کے مطابق بات کرے گا، پھر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلے آتے ہیں، اپنے دنیاوی مفاد کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے اخروی مفاد کو نہیں دیکھتے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک میں ہیں، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ فرمایا کہ یہ لوگ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، زیارت نصیب ہو، ان کے دور کو پائے، اور پھر اس کے بعد ایمان کی دولت اس کو نصیب نہ ہو، اور وہ تعصب اور حسد، کینہ اور بغض کی آگ میں جلتا رہے اور اسی آگ میں جلتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے حق بالکل واضح ہو جائے اور اس کا دل، اس کا ضمیر بھی اس بات کو مانے کہ واقعی یہ بات سچ اور حق ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر، اپنے مرتبے کی خاطر حق بات کو رد کر دے، اس لیے کہ بتانے والا وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو یتیم ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا کوئی بڑا فرد نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کی بات کو کیوں مانیں؟ جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے حوالے سے ہم نے پڑھا، قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں بھی پڑھا ہم نے۔ اب یہاں پر جو توجہ طلب ہے بات، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرض کی بات کی ہے، مرض۔ اب قرآن مجید میں یہ لفظ حسد، کینہ، بغض کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ نفاق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 کو دیکھیے، وہاں پر یہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی مرض کو بڑھاتا جائے گا۔ واللہ علیم بما کانوا یکذبون، اور اللہ جاننے والا ہے کہ جو یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر مرض کی بات کی، تو یہاں پر مرض سے مراد کیا ہے؟ یعنی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، تو مرض سے مراد نفاق ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کو دیکھیے، اس میں فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، کہ یہ منافق کہتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں۔ یعنی یہاں پر منافقون کا علیحدہ ذکر کیا اور ایک علیحدہ گروہ کا ذکر کیا جن کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کیا ہے؟ حسد کی، بغض کی، کینہ کی مرض ہے ان کے دلوں میں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا نا، جو انہوں نے کیا تھا، وہ تو صرف اور صرف دھوکہ ہی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی منافقین کا ذکر ہوا اور ساتھ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 ہے، اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60 بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے آگے دیکھیے سورۃ محمد ہے، اس میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَتْ سورۃ، کیوں نہیں نازل ہوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ مُحْکَمَةٌ، کہ جب یہ سورت محکمہ نازل ہوتی ہے، محکم آیات پر مشتمل سورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے۔ اب جو سچے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، اچھے مومن ہیں، وہ تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو منافق ہیں ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جب جہاد کا حکم نازل ہوا، ان کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، لن یخرج اللہ فرمایا رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، کہ تو دیکھتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، اور حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ان کو موت کے دورے پڑ رہے ہیں، ان پر موت طاری ہو گئی۔ جب جہاد کا نام سنا تو یہ ان کی حالت ہو گئی۔ کن کی حالت؟ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اب ایک اور آیت ہے اسی سے،
ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بغض اور ان کے کینے کو بے نقاب نہیں کرے گا؟ آخر کار پھر منافقین کو بے نقاب کر دیا گیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ دلوں میں مرض کن کے ہے، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو منافق اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اسلام کے لیے بغض اور کینہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد رکھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے حسد رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے مرض کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہاں پر بھی در حقیقت یہی اشارہ کیا گیا ہے جو آیت میں نے ترجمہ کے ساتھ سورۃ النور کی پڑھی ہے۔ اب قرآن پاک نے بالکل واضح طور پر ایمان اور نفاق اس کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، دیوار کھڑی کر دی، اور فیصلہ کن بات بیان کر دی کہ اگر دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے اور دیکھنا ہو کہ منافق کون ہے، اس میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے رب کی قسم وہ شخص، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جب آپ ان کے کسی مسئلے میں ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دیں اور پھر وہ اپنے دل میں اگر کسی قسم کی تنگی محسوس کرتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے بعد تنگی محسوس نہ کرے، اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، قلب و باطن کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ آپ کے فیصلے پر جھک جائے تو در حقیقت وہ مومن ہے، اور جو آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یا وہ شک میں ہے یا وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ مرض، نفاق اور حسد، اور امیر تابو، جبکہ قرآن نے کیا کہا، لا ریب فیہ، کہ اس کلام میں، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، یہ علم یقین ہے۔ شک تو وہاں ہوتا ہے جہاں علم ظنی ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، توہم ہوتا ہے، وہاں پر شک ہوتا ہے، لیکن لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ امیر تابو، کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے۔ تو اب اس کے بعد آیت نمبر 51-52، اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات نور کی ہے، کائنات کی ساری مخلوق کا ذکر کر دیا، بتا دیا کہ وہ کس طرح سجدہ میں ہیں، اطاعت میں ہیں، عبادت میں ہیں، تسبیح میں ہیں، قنوت میں ہیں۔ ربانت صاحب آپ نے میوٹ کر دیا ہے اپنا مائک۔ تسبیح میں ہیں، قنوت میں ہیں، عبادت میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے لیے اطاعت و انقیاد میں ہیں، ان کا ذکر کر دیا۔ اور پھر منافقین کے گروہ کا ذکر کیا، یعنی جو اندھیرے میں ہیں، نور سے دور ہیں، ان کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 51 اور 52۔ 51 اور 52 کا سب سے پہلے ترجمہ فرمایا انما کان قول المؤمنین، انداز دیکھیے کہ فرمایا کہ مومنین کی تو بات صرف یہ ہوتی ہے، انما کلمہ حصر ہے، یعنی مومنین کا جواب اور ان کی بات تو صرف یہ ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان اللہ کا رسول فیصلہ کر دے، ان یقولوا، تو یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کون ہیں؟ یہی کامیاب اور فلاح پانے والے۔ منافقین کا رویہ بھی دیکھیے، یہاں پر ایمان والوں کا رویہ بھی دیکھیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی فاصلہ، توقف اور تأمل نہیں ہے۔ ادھر اللہ کا کلام نازل ہوا، مسلمانوں نے سنا، ادھر اپنے سر کو جھکا دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، انہوں نے سنا، اس کے بعد اپنے سر کو جھکا دیا۔ یہ مومنین کا رویہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر
52 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ بامراد ہیں، کامیاب ہیں۔ پہلے میں فرمایا مفلحون اور یہاں پر فرمایا فائزون۔ یہ ہیں حقیقت میں اصلی سچے مومن، یہ ان کا رویہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 285، وہاں پر یہی بات فرمائی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، کہ جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا رسول بھی ایمان لاتا ہے اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب اللہ، ملائکہ، کتب، رسول سب پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ رسول اور یہ جو مومنین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے جو رسول ہیں نا ان میں ہم کوئی فرق نہیں کرنے والے، ہم فرق نہیں کرتے ان میں۔ یعنی یہ دیکھیے یہ اسلام کی تعلیم ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک سب رسول، کسی کا انکار نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو پہلے گزر گئے کسی کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کرتے اور ہم فرق بھی نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ابھی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورۃ النساء کی، آیت نمبر تھی 65۔ اب دیکھیے سورۃ النساء کی آیت ہے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، وہ علماء ہو سکتے ہیں، وہ اہل علم ہو سکتے ہیں، وہ حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی ان کے علاوہ جس کی بھی اطاعت و فرما برداری ہوگی وہ مشروط ہوگی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ماتحت ہوگی۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور کسی معاملے میں اگر تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے تو فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر ما احسن تاویلا، یہ طریقہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حقیقی اصلی سچے اور سچے مومن وہ کون ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتے ہیں، وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ گزشتہ ایک آیت گزری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت کر دوں، اور اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خشیت کا لفظ استعمال ہوا اور ایک لفظ استعمال ہوا تقویٰ کا، اور یہ آیت نمبر ہے 52۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے اور اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ خشیت اور تقویٰ اگر ہم دیکھیں تو جب ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو فرق واضح نہیں ہوتا، لیکن اس کا فرق ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خشیت سے مراد ہے باطن، یعنی باطن میں عجز و انکساری، باطن کی صفات، اور تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ ظاہری صفات، اللہ کے حکم احکام کی پابندی کرنا، حدود کا خیال رکھنا، یہ تقویٰ میں آ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی خشیت یعنی اللہ کا ڈر اپنے اندر اپنے باطن میں رکھتے ہیں، عجز و انکساری اپنی شخصیت میں پیدا کرتے ہیں، اور باہر کی زندگی میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام اور جو حدود اللہ نے مقرر کر دی ان کا خیال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 53 سے 54 تک۔ اب اس میں چونکہ منافقین جھوٹے تھے، وہ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ جن لوگوں کا عمل کمزور ہوتا ہے، جن میں کھوٹ ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو یقین ہو جائے، دوسرا مان لے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات سچ کہہ رہا ہے اور یہ اپنے وعدے کو نبھانے والا ہے۔ یعنی دوسرے کو گھیرنے کے لیے اور دھوکہ اور فریب دینے کے لیے مسجدوں میں بیٹھ کر عہد کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔
قسمیں کون کھاتا ہے؟ کہ وہ شخص کے جو عمل میں کمزور اور سست ہوتا ہے. جو عمل میں مضبوط ہو وہ اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کا عمل ہی کافی ہوتا ہے، اس کے کردار اور اس کے اخلاق کے ثبوت کے لیے، اس کے وعدے کی حقیقت کے لیے. تو یہاں پر منافقین کا ذکر پھر ہوتا ہے. سب سے پہلے ترجمہ فرمایا واقسموا باللہ جہد ایمانہم، بڑے زور شور سے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. لئن امرتہم، کہ اگر تو ان کو حکم دے تو لیخرجن، تو یہ ضرور بھی ضرور نکلیں گے. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. قل لا تقسموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ. طاعۃ معروفہ، بس جو دستور کے مطابق، طریقے کے مطابق اطاعت کرنی ہے بس وہ کرو. تو قسمیں کھانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو. اس کے بعد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو فإنما علیہ ما حمل، تو وعلیکم ما حملتم، تو بس اس پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا. یعنی جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم پر ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری فرض نبوت آپ کو دیا گیا وہ ذمہ داری آپ کی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت کو پالو گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور فرمایا کہ رسول کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ وہ واضح طور پر پہنچا دے، یعنی اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دے. اب دیکھیے آیت نمبر 53 اور 54 تک ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے ہم نے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ قسمیں کھانے والے لوگ عمل میں کمزور ہوتے ہیں، اور اسی چیز کو قرآن پاک نے اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے. یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 53 ہے، اس میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے زور و شور سے قسمیں کھایا کرتے تھے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی قیامت کے دن ایمان والے کہیں گے اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے زور و شور سے قسمیں کھاتے تھے کہ بس ہم تو جہاد کی انتظار میں ہیں، بس ہمیں تو حکم دیجئے. قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، قرآن سورۃ النساء میں فرماتا ہے اے ایمان والو کہ انہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لهم، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھو، بس نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، جب اللہ تعالیٰ تم پر جہاد کو فرض کر دے گا تو پھر تم جہاد بھی کر لینا. نہیں، ابھی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، پہلے سے ہی بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر کہتے ہیں جی کب جہاد فرض ہوگا، ہم تو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، مال اور دولت لے کر، اسلحہ لے کر، بس ہم تو لڑنے کے لیے بے چین ہیں، اور قسمیں کھاتے بڑی بڑی. انہم لمعکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اسی سے پہلی آیت یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 52 ہے، اس میں بھی وہ مرض کی بات کی کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق ہے. ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ کس کو فتح حاصل ہو، کس کو کامیابی حاصل ہو. اگر مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی تو ہم کہیں گے بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو حاصل ہوگی تو ہم انہیں کہیں گے بھئی ہم تو تمہارے ساتھ تھے. تو لہٰذا دونوں طرف سے ہم فائدہ اٹھائیں. یہ آیت نمبر 52 ہے، اور جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں اٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ آیت نمبر 53 ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ جو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، کہ اس پر وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تم پر وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 سے آخری آیت ہے، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا واخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جیسے تو نے
یہ بوجھ ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ وہ بوجھ کیسے ڈلا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے ڈلا، اللہ کے کلام کو، کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ڈلا، اپنی روایات و خرافات، بدعات کا بوجھ انہوں نے اپنے اوپر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ جس کی طاقت ہم میں نہ ہو وہ بوجھ بھی ہم پر کبھی نہ ڈالنا۔ واعف عنا، عفو درگزر سے کام لینا ہم سے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دینا، بخش دینا، ورحمنا، ہم پہ رحم کرنا، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا تو ہی ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی مددگار ہے ہمارا۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور قوم کافر پر تو ہمیں فتح عطا کرنا۔ اب اس کے بعد آئیے کہ فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری فقط کیا ہے؟ واضح طور پر پہنچانا ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ الفاظ مختلف پیرائے میں، اسلوب میں اور انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 20 ہے، فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو صرف پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 ہے، اور سورۃ تغابن 64 اس کی آیت نمبر 12 ہے۔ صرف ایک لفظ کے اختلاف سے سورۃ تغابن میں فَاعْلَمُوا نہیں ہے اور یہاں پر فَاعْلَمُوا ہے، باقی وہی آیت ہے۔ فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور بچو نافرمانی سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر تم تک پیغام کو پہنچا دے۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 99 ہے غالباً، فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں رسول پر مگر پہنچانا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 35 ہے، فرمایا وقال الذین اشرکوا، اب یہ مشرکین کی ذہنیت دیکھیے اور ذرا سنیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ذہنیت پائی جاتی ہے۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اللہ اگر چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، ہم اور ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم کسی چیز کو بھی اس کے سوا، یعنی جو اللہ نے حرام کیا، کسی چیز کو بھی حرام نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے جو پہلے لوگ تھے نا، قومیں تھیں، ان کے بڑے تھے، وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، فرمایا رسول پر، پیغمبروں پہ فقط کیا ہے؟ واضح طور پر پہنچانا ہے۔ فإن اعرضوا، رسول اللہ سے فرمایا اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، راز کر لیتے ہیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک فریضہ نبوت کی وضاحت کرتا ہے، پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھل کر واضح طور پر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو نگران، محافظ، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دیں، باقی ان کی مرضی کہ یہ قبول کریں نہ کریں۔ آخری آیت اس حوالے سے نقل کرتا ہوں، فرمایا فذکر انما انت مذکر، نصیحت کیجیے اس لیے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں۔ مسیطر کے مختلف ترجمے کیے جاتے ہیں، حفیظ ایک ہلکا لفظ ہے لیکن مسیطر اس سے بھی سخت لفظ ہے، یعنی جب آپ کوئی میسج زیادہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اصرار کے ساتھ دینا چاہتے ہیں نا، آپ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں زیادہ شدت موجود ہوتی ہے۔ فرمایا مسیطر نہیں بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ان پر، آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں، یعنی مسیطر کے مختلف ترجمے کیے گئے، داروغہ ترجمہ کیا گیا، یا مسلط ہونے والا، یا سختی کرنے والا، یعنی مختلف اس کے ترجمے کیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں۔ الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ پھیرا اور کفر اختیار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، کہ بے شک ان کی واپسی ہمارے طرف ہے، یعنی یہ واپس آئیں گے تو ہمارے پاس ہی آئیں گے نا۔ ثم ان علینا حسابہم، اور بے شک ہم پر پھر ان کا حساب ہے۔ اب اس مسئلے سے کم از کم یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ آپ ان پر نگران نہیں، نگہبان نہیں، آپ محافظ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان تک اللہ کے پیغام کو، میرے پیغام کو پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اس سے کم از کم یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے تو پھر غیر نبی سے تو یہ زیادہ اصرار اور تاکید کے ساتھ خطاب ہو جاتا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اچھی بات دوسروں تک پہنچا دیں۔ ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں کہ ہم نے زبردستی کسی سے اپنی بات کو منوانا ہے یا خدا کی بات کو منوانا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ آپ اچھی بات دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کم از کم اس بات کی تو نفی ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں شدت پائی جاتی ہے اور سختی پائی جاتی ہے مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، کم از کم اس کی تو نفی یہاں ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت عالم دین، بحیثیت مبلغ، بحیثیت داعی، کہ ہم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ ہم نتیجے پر نظر رکھ کر اور اپنے سالوں کو دیکھ کر پھر بد دل ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں لوگوں سے، بدظن ہو جاتے ہیں، پھر ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کا کام۔ ہم کہتے ہیں یار کیا فائدہ، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں، لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ یہ رویہ بھی ایک علیحدہ انتہائی رویہ ہے۔ وہ رویہ بھی ایک ایکسٹریم کا رویہ ہے کہ جہاں پر لوگوں پر سختی کی جاتی ہے اور بڑے شدت کے ساتھ لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ رویہ بھی انتہا کا ہے۔ اور یہ رویہ بھی انتہا کا ہے کہ ہم ہمت چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بد دل ہو کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کتنے سال گزر گئے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے، ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ اچھا ہی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو بھی آپ نیک کام اور اچھا کام آپ کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ احسن تاویلا، نتیجے کے لحاظ سے وہ اچھا ہی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، علم کے پھیلاؤ کا مشن لے کر نکلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کبھی بھی بد دل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی ہمت کو جاری رکھیں۔ تھوڑے سے لوگ ہیں، زیادہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک پیغام ہم پہنچاتے رہیں۔ نہ شدت اختیار کرنی ہے، نہ تشدد کرنا ہے، اور نہ ہی حوصلہ چھوڑنا ہے، نہ ہمت چھوڑنی ہے۔ مرتے دم تک یہ کام کرتے رہنا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اعزاز اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہوئے جائے، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہا ہو۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان، ایک مسلمان، ایک مومن یہ گزارش کرے گا کہ مولا جب تو نے مجھے بلایا، جب تیرا بلاوا آیا تو میں اس وقت تیرے دین کی خدمت میں مصروف تھا۔ حضرت عبداللہ غزوہ احد کے حوالے سے یہ میں بات بیان کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں غزوہ احد کی رات یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا میں کل میدان احد میں اتروں تو وہاں پہ جو تیرے دین کا دشمن ہے وہ میرا مسئلہ کر دے، یعنی میری شکل کو بگاڑ دے۔ تو کل قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیری شکل کس نے بگاڑی، کیوں بگاڑی تیری یہ شکل؟ تجھے تو میں نے یہ سب کچھ دیا تھا، آنکھیں، ناک، کان، تجھے خوبصورت بنایا تھا، لیکن تو میری بارگاہ میں اس شکل کے ساتھ کیوں آیا؟ تو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں مولا یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یہ تیری محبت میں ہوا، یہ تیری اطاعت میں ہوا، تیری چاہت میں ہوا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ 10 لوگ ہیں، 20 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، 40 ہیں، کبھی بھی آپ حوصلہ نہ چھوڑیے، ہمت نہ چھوڑیے اور اس سفر کو جاری رکھیے۔
اور اپنی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کو بٹھائیے، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور محبت کو بٹھائیے کہ آپ اس کی خاطر کرتے ہیں، بس کرتے رہیے، آپ کا مقصود اس کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی چاہت اور محبت ہے، تو اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو جاری رکھیے اور لوگوں تک اچھی اور سچی بات پہنچاتے رہیے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 55 اور 57 تک میں یہ آیت پڑھوں گا کہ فرمایا صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے اقتدار کا وعدہ کیا اور منافقین یہود و نصارہ کو خبردار کر دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو ناکامی ہوگی، رسول اللہ کو نعوذ باللہ ناکامی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، ان کو میں اقتدار عطا کروں گا، اس زمین پر ان کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور اچھے کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا کہ جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو ان کے لیے زمین میں تمکین عطا کرے گا، مضبوطی سے قائم کر دے گا اس دین کو جو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بے ضرور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، یعبدوننی، یہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اب اس کے بعد آئیے آخری دو آیتیں ہیں، یعنی اسی سے متعلق فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر تم نفاق سے، شک سے، خوف سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، معاشرے کی خدمت کیا کرو اور رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نفاق کا، حسد، کینہ اور بغض کا علاج بتا دیا، یہ نسخہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو اور تمہارے مال میں جو غریبوں کا حق ہے وہ حق دو غریبوں کو، اور رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آخری آیت ہے لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ گمان کریں وہ لوگ، نہ خیال کر، نہ گمان کر تو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو آخری آیت ہے نا، اب اس میں منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ کے اختیار سے باہر نکل سکتے تو ایسا نہیں ہوگا، دنیا ہو یا آخرت یہ اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہاں پر یہ 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔